السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مغفرت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اما بعد رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. تگڑے ہو جائیں. آج انشاءاللہ ہم نے یہ باب ختم کرنا ہے. باب معرفت المقطوع والموصول. تو معرفت الوقوف کی بات کیوں چلی تھی. تجوید الترتیل و تجوید الحروف و معرفت الوقوف. تجوید الحروف ہو چکا تھا تو معرفت الوقوف شروع ہوا تھا. تو معرفت الوقوف کے حوالے سے پیچھے ہم نے وقف کی اقسام وغیرہ پڑھ لی. تو اب اگلا باب شروع ہوا ہے جس میں کسی کلمے کو کاٹ کر لکھنے یا ملا کر لکھنے کے بارے میں بحث ہے. اور یہ اس لیے بحث کی جاتی ہے کیونکہ کسی کلمے کے بارے میں پہلے یہ فیصلہ ہوگا کہ کس کو ملا کر لکھنا ہے کس کو الگ الگ لکھنا ہے. تو اس کے بعد ہی پھر ہم وقف کر سکیں گے نا, وقف یا ابتدا کر سکیں گے. تو اس لیے صحیح وقف یا صحیح ابتدا کے لیے ضروری کہ پہلے یہ علم ہو کہ کون سا کلمہ ملا کر لکھا ہوا یا لکھا جائے گا اور کون سا الگ الگ لکھا جائے گا. تو اس لیے یہ باب بھی امام جزیر رحمہ اللہ تعالی زیادہ طور پر لکھ رہے ہیں. اچھا جی, کہتے ہیں جی وعرف بمقطوع وموصول وتعفی مصحف الامام فیما قد اتا. صدف مائک بند کریں اپنا. صدف پہچان لیجیے مقطوع کو, موصول کو اور تا کو, تا یعنی تا تریس کو. کیا پہچان لے, کیا معرفت حاصل کر لیں کہ فی مصحف الامام فیما قد اتا, مصحف امام میں کیا آیا ہے کہ مصحف اس میں مصحف امام حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصحف مراد ہے اور دیگر مصاحف عثمانیہ بھی مراد ہو سکتے ہیں. جیسا کہ آپ لوگوں کو میں نے پہلے بتایا تھا شروع میں, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کے مصاحف تیار کروائے تھے. شروع میں قرآن مجید جو ہے نا لکھا ہوا نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک ایک کتاب کی شکل میں ان کے دور میں قرآن مجید کو جمع کیا گیا تھا. تو انہی مصاحف عثمانیہ کی طرف اشارہ ہے کہ جیسے ان میں کسی کلمے کو کاٹ کر لکھا گیا یا ملا کر لکھا گیا ہے تو اس کا معرفت حاصل کر لیجیے. یہ مقطوع کس کو کہتے ہیں, اس کی تعریف لکھ لیجیے. مقطوع وہ لفظ ہوتا ہے جس کو ماں بعد سے کاٹ کر یعنی الگ کر کے لکھا گیا ہو. مقطوع وہ لفظ ہوتا ہے جس کو ماں بعد سے الگ کر کے لکھا گیا ہو. اس قسم کے کلمات پر وقف کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, وقف اضطراری ہو سکتا ہے یا اختیاری ہو سکتا ہے, یا جیسے بطور تعلیم یا کچھ جاننے کے لیے استاد طالب علم سے وقف کراتا ہے, تو اس طرح کے یہ وقف ہو سکتے ہیں, ممکن ہوتے ہیں. اگرچہ معنوی اعتبار سے وہاں وقف صحیح نہ بنتا ہو لیکن اس کو آپ اضطراری کہہ رہے ہیں, اضطراری وقف تو ہو سکتا ہے مقطوع کلمے پر. اور موصول کے وقف اضطراری اور وقف اختبار یہ دو وقوف کر سکتے ہیں نا, یعنی وہ تو اگر معنوی اعتبار سے وہ کلمہ جو ہے نا معنوی اعتبار سے صحیح نہ ہو تو پھر آپ اختیاری نہیں کر سکتے. اگر معنوی اعتبار سے ٹھیک ہو تو آپ اختیاری بھی کر سکتے ہیں. یوزولی تو یہ ایسے ہی ہے نا کہ جیسے ان پہ اختیاری نہیں کیا جا سکتا نا. نہیں یہ جو 25 کلمات جو انہوں نے بتایا یہ سارے وہی ہیں نا جن میں ہم اختیاری نہیں کر سکتے. دیکھیں مقطوع کے اندر آپ کی وہ وقف کی ساری صورتیں آ جاتی ہیں, جو وقف کی آپ نے صورتیں پڑھی ہیں نا مقطوع کے اندر وہ ساری آتی ہیں. ٹھیک ہے, ابھی آگے موصول بھی سن لینا پھر زیادہ واضح ہو جائے گا. موصول وہ لفظ ہوتا ہے جس کو ماں بعد سے ملا کر لکھا گیا ہو, جس کو ماں بعد سے ملا کر لکھا گیا ہو, اگرچہ وہ عربی اعتبار سے ایک کلمہ نہ ہو. ٹھیک ہے, عربی اعتبار سے چاہے وہ دو کلمے ہوں لیکن اگر وہ ملا کر لکھے گئے ہوں تو پھر ان پر وقف نہیں, اس کلمے پر وقف نہیں کیا جا سکتا جس کو ملا کر لکھا گیا ہے. اب کون سا الگ الگ ہے کون سا ملا کر آگے ہم نے یہ ساری کافی لمبی بحث پڑھنی ہے, آپ کو سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے, دو چیزیں تھی مقطوع اور موصول, ان کی تعریفیں ہوگی. آگے تائے تنیث. تائے تنیث کس کو کہتے ہیں؟ تائے تنیث سے مراد وہ تا ہے جو اسم مفرد کے آخر میں
تانیس مؤنث پر دلالت کرنے کے لیے زائد ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ تانیس جو اسم مفرد کے آخر میں، اسم مفرد، اسم بھی ہے، یہ بھی شرط ہے، دوسرا وہ مفرد ہو، اسم مفرد کے آخر میں تانیس یعنی اس کلمے اس لفظ کے مؤنث، مذکر بھی لفظ ہوتا ہے مؤنث بھی ہوتا ہے، تو اس لفظ کے مؤنث ہونے کی طرف دلالت کرنے کے لیے جو زائد ہوتی ہے، یعنی حروف اصلی کا، حروف اصلی میں سے نہیں ہوتی بلکہ حروف زیادہ میں سے ہوتی ہے، جیسے الصلاۃ، القارعۃ وغیرہ۔ لہذا یہ جو تائے تنیس ہے یہ فعل کے آخر میں نہیں ہوتی، جیسے انبتت ہے، یہ انبتت ہے، یہ وہ نہیں ہوگی جو تانیس کی تا جس کو ہم کہتے ہیں، اصل میں یہ تانیس کی تا سے مراد وہ جو گول لکھی ہوتی ہے۔ اچھا، اور جب مونس کی تا جیسے والمسلمات، وہ بھی اس سے نکل گئی، ٹھیک ہے، اس کو یہ جو تانیس کی علامت ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں تائے مدورہ، تائے تانیس بھی کہہ دیتے ہیں، تائے مدورہ بھی کہہ دیتے ہیں، جیسے الصلاۃ القاریہ میں ہے، جبکہ انبتت یا والمسلمات ہو گیا، ٹھیک ہے، والقانتات، یہ جو تائے اس کو تائے تانیس کیوں کہتے ہیں، اس کو تائے مربوطہ کہتے ہیں۔ اچھا جی، باقی یہ بھی ذہن میں رہے، یہ جو تائے تانیس ہوتی ہے اس کا صحیح کیسی رسم تو یہی ہے کہ یہ گول ہوتی ہے، لیکن کسی کسی جگہ پر قرآن مجید میں یہ لمبی تا کے ساتھ بھی لکھی ہوئی ہے، تائے مربوطہ، جیسے با کی شکل میں جو لمبی تا ہوتی ہے نا، اس شکل میں بھی لکھی گئی ہے قرآن مجید کے بعض مقامات پر، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جو انہوں نے کہا نا کہ وعرب لمقطوع و موصول و تا، اس تا سے مراد وہی مقامات ہیں کہ کون سے مقامات ہیں جہاں پہ یہ تانیس کی تا اس کو لمبا کر کے لکھا جائے گا اور کہاں پہ اس کو گول کر کے لکھا جائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ آگے پھر اس کے وقف کا بھی فرق پڑتا ہے، گول لکھی ہو تو پھر اس کا وقف ہا کے ساتھ ہوتا ہے، پھر اگر تا مربوطہ اور لمبی ہو تو پھر اس کا وقف تا کے ساتھ ہی ہوتا، ہا کے ساتھ نہیں ہوتا، اللہ کے جو اس کو ہا گول تا کے ساتھ پڑھتے ہوں ان کے لیے ہا کے ساتھ وقف ہوتا ہے۔ بہرحال تو یہ اس کا فائدہ ہے کہ جب اس کی معرفت حاصل ہو جائے گی تو پھر پتہ چلے گا کہ اس تا پہ ہم نے ہا کے ساتھ وقف کرنا ہے، گول ہا کے ساتھ، یا تا مربوط لمبی تا کے ساتھ وقف کرنا ہے۔ اچھا جی، آگے پھر بقاعدہ وہ کلمات شروع کر رہے ہیں مقطوع اور موصول کے حوالے سے کہ کن کو کاٹ کر لکھا گیا کن کو ملا کر لکھا گیا۔ تو کہتے ہیں فقطع بعشر کلمات، 10 کلمات کو آپ قطع کر کے لکھیں، یعنی الگ الگ کاٹ کر لکھیں، ملا کے نہ لکھیں۔ وہ کون سے ہیں؟ ان میں سے پہلا ہے، ایک بات ذہن میں رہے کہ یہ 25 قسم کے کلمات امام جزری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس باب میں ذکر کیے ہیں، 25 طرح کے، ٹھیک ہے۔ تو ان میں سے پہلا ہے اللہ، اللہ، پھر یہ اللہ بھی قرآن مجید کے اندر 10 مقامات پر آتے ہیں، اب وہ 10 مقامات پر جو آتے ہیں وہ ذکر کریں گے آگے، اس کے بعد پھر اگلا کلمہ شروع کریں گے۔ تو 25 میں سے پہلا کلمہ اللہ ہے، اللہ کا ان اور لا، ان اور لا، بعض دفعہ لکھا ہوتا ہے نا کہ اللہ لکھا ہوتا ہے، جیسے ہم الف کے اوپر حمزہ لگا کے اس کے بعد لام زبر الف لا لگایا ہوتا ہے اور لام کے اوپر شاد لگائی ہوتی ہے، اللہ ایک وہ ہوتا ہے، جیسے عام طور پہ اب دیکھیں اللہ تعبد الشیطان، یا اس طرح کے کلمات ہوتے ہیں، تو یہ اللہ تعبد الشیطان میں جو ہے نا یہ بعض دفعہ ملا کے لکھا ہوتا ہے، تو یہ جو اللہ ہے جس کی یہ بات کہہ رہے ہیں یہ ملا کے نہیں بلکہ نون کو نون رسم کا حصہ ہے، نون رسم کا حصہ ہے۔ اور اس کا ایک دوسرا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے، ہاں بہرحال دوسرا فقرات اشراق کبریٰ میں آگے اس میں آگے غنہ ہوتا ہے، تو غنہ تو دونوں جگہ پہ ہو جاتا ہے، چاہے جہاں پہ یہ نون موجود ہونا چاہے ملا کر لکھا ہو یا کاٹ کر لکھا ہو، غنہ وہاں دونوں جگہ ہوتا ہے۔ بہرحال تو یہ 10 طرح کے کلمات ہیں جو جن کا ذکر شروع کر رہے ہیں، اللہ 10 مقامات پر آتے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں اللہ جو کہتا ہے مع ملجا، جو ملجا کے ساتھ آتا ہے، اور دوسرا ہے جو لا الہ الا، یعنی لا الہ الا اللہ اس کے ساتھ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ ملجا من اللہ یہ سورہ توبہ میں آتا ہے، اور اللہ الہ الا ہوا یہ سورہ ہود میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لا ملجا یعنی ملجا سے پہلے جو اللہ ہے یہ بھی کاٹ کر لکھا جائے گا اس کا نون، اور اللہ الہ الا اللہ جو سورہ ہود میں آتا ہے اس کو بھی کاٹ کر لکھا جائے گا، ملا کر نہیں لکھا جائے گا۔ پھر اگلے شعر میں فرماتے ہیں جی
वताबुदू, वताबुदू यानी ताबुदू से पहले जो अल्लाह आता है, यानी अल्लाह ताबुदू, इसको भी काट कर लिखा जाएगा, मिलाकर नहीं लिखा जाएगा। 3 कलिमात हो गए, उन्होंने कहा था 82 कलिमात, उनमें से 3 हो गए। चौथा कलमा, अच्छा वताबुदू यासीना, यासीना कह दी, यासीन की क्या लगा दी, तो इसका मतलब ये है कि ताबुदू सा जो अल्लाह आता है सूरह यासीन वाला, ये काट कर लिखा जाएगा। और इसके अलावा किसी और जगह आते हैं, जैसे सूरह हूद में आता है, आगे आ रहा है ना, सानी हूदा, सानी हूदा, सूरह हूद का दूसरा, ठीक है, इसको भी काट कर लिखा जाएगा। तो इसका मतलब सूरह हूद का जो पहला है उसको काट कर नहीं, उसको मिलाकर लिखा जाएगा। ठीक है, ये 4 कलिमात हो गए हैं, वताबुदू यासीना सूरह यासीन वाला, सानी हूदा सूरह हूद का दूसरा। और इसी तरह कहते हैं ला युशरिकना, यानी युशरिकना से पहले जो आता है अल्लाह, ठीक है, उसको भी काट कर लिखा जाएगा। तुशरिक, तुशरिक से पहले जो आता है, ये आपका छठा कलमा हो गया, सूरह हज में आता है अल्लाह तुशरिक बी शैअन। इस तरह यदखुलना, यदखुलन, यदखुलन से मुराद है यदखुलन्नहा, ये आता है सूरह नून में आता है अल्लाह यदखुलन्ना अल यौमा अलैकुम मिस्कीन, अल्लाह यदखुलन्नहा, ठीक है। ये शेर के अंदर यदखुलन लिखा हुआ है, आगे हाँ नहीं लिखा हुआ है, असल में है यदखुलन्नहा। तो यदखुलन्नहा से पहले भी अल्लाह आता है, तो इसका भी ये अन के नून को ला से काट कर लिखा जाएगा, ला लिखा जाएगा। इस तरह कहते हैं तालू अला, तालू अला, ये 8वां कलमा हो गया, ये इसमें है, ये सूरह दुखान में आता है अल्लाह तालू अलल्लाह, अल्लाह तालू अलल्लाह है, तो इसको भी काट कर लिखा जाएगा। अगले शेर में अल्लाह यकूलू, अल्लाह यकूलू ये आता है सूरह आराफ में आता है अल्लाह यकूलू अलल्लाह इल्लल हक, इसको भी काट कर लिखा जाएगा। फिर आगे अल्लाह अकूल, ये 10वां कलमा हो गया। तो उसने कहा था, मोहम्मद जज़री रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया था बिआशरी कलिमात, तो यहाँ तक आपके 10 कलिमात पूरे हो गए। अल्लाह अकूला, ये आता है सूरह आराम में आता है हकीकुन अला अल्लाह अकूला अलल्लाह इल्लल हक, आता है हकीकुन अला अल्लाह अकूला, ठीक है, अल्लाह अकूला, ये वो वाला अल्लाह अकूला। तो इन 10 कलिमात को इनमें जो है ना अन को काट कर लिखा जाएगा, ठीक है। इनके अलावा जो मुकामात हैं उनमें अल्लाह को मिलाकर लिखा जाएगा, जैसे आता है अल्लाह ताज़िरु वाज़िरतु विज़रा उख़रा। अब अल्लाह ताज़िरु, ताज़िरु के साथ जो अल्लाह आता है कुरान में 3-4 मुकामात आता है, तो वहां पे नून नहीं लिखा हुआ, अलिफ लिखा हुआ है, लाम लिखा हुआ है, फिर उसके बाद अलिफ लिखा हुआ है अल्लाह, वो ऐसे। तो बाकी इन मुकामात के अलावा बाकी मुकामात में जो है ना अल्लाह को वसल करके यानी मिला कर लिखा जाएगा, काट कर नहीं लिखा जाएगा। शेख करीम, अल्लाह और अन ला वाला अल्लाह, इन दोनों के माना में फर्क थोड़ा सा वाज़ह अगर आप कर दें तो। किन में जो मिला के लिखा जाता है और जो अलग अलग लिखा जाए, अल्लाह ताज़िरु वाज़े तो मिज़रा खुरा, और अल्लाह जो नून के साथ लिखा जाए। अच्छा, अच्छा जी। ये जो अल्लाह है ना, अल्लाह, उनके हमारे पास है
اصل میں یہ 10 مقامات پر آتے ہیں ہر جگہ پہ، پھر عید کے اعتبار سے، پھر معنوی اعتبار سے، سیاق و سباق کے اعتبار سے ان کے مختلف فرق پڑتے ہیں. پھر ان کا میں دیکھتا ہوں، اگر وہ خلاصہ بنتا ہے تو آپ کو گروہ میں بھیج دوں گا کہ معنوی اعتبار سے کیا فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑتا، کتنا فرق پڑتا ہے، کس حد تک، کیا یہ چیز آپ لوگوں کے سمجھ میں آنے والی ہے بھی ہے یا نہیں. ٹھیک ہے، یہ گروہ میں دیکھوں گا، اگر اس کی مناسب توجیہ بھی ہو سکی، یعنی کہ اس کا خلاصہ، تو پھر میں آپ کو گروہ میں بھیج دوں گا. ٹھیک ہے. استاد صاحب میں کچھ عرض کروں، میں نے جو پڑھا تھا وہ تھا کہ اس کا تعلق صرف رسم المصحف سے ہے، یعنی اس میں رسم کو پریزرو کیا گیا، پروٹیکٹ کیا گیا ہے، کہ جس طرح سے مصحف عثمانی میں لکھا گیا تھا اسی طرح سے باقی کے نسخوں میں بھی جیسے آج کو پبلش ہو گیا، تو رسم کو محفوظ کرنے کا طریقہ ہے یہ. لغوی اعتبار سے تو یہ ہے نا کہ ان جو ہے ان ناصبہ ہے، یہ مصدریہ ہوتا ہے، یہ جو ان مصدریہ ہوتا ہے اور ناصبہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں لغت میں مخففہ من المثقلہ کہتے ہیں، یعنی یہ پہلے مشدد ہوتا ہے، پھر اس کو تخفیف کے لیے اس کو مخفف کیا جاتا ہے، اور جس کے بعد لا جو لگاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ کسی جگہ پہ تفسیریہ ہوتا ہے، اور کسی جگہ پہ یہ جو لا ہوتا ہے نافیہ ہوتا ہے، اور کسی جگہ پہ ناہیہ ہوتا ہے، کسی جگہ پہ ناہیہ ہوتا ہے. لا کی یہ ایک حالت نہیں ہے، کسی جگہ پہ یہ جو ان ہوتا ہے کہیں ناصبہ مصدریہ کے معنی میں ہوتا ہے، اور کسی جگہ پہ مخففہ من المثقلہ ہوتا ہے. یہ 10 مقامات پر ہے نا، اور ہر ایک میں مختلف ان کے معنی بنتے ہیں. اور جو اس کے ان کے بعد لا آتا ہے، یہ کسی جگہ پہ جو لا ہے یہ تفسیریہ ہوتا ہے، کسی جگہ پہ نافیہ ہوتا ہے، اور کسی جگہ پہ ناہیہ ہوتا ہے. تو اگر اس جگہ سے اس کو ملا کے لکھ دیں یا اسی کو کاٹ کے لکھ دیں، اس مقام کے اعتبار سے تمہارے اعتبار سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور البتہ ہر میں سے 10 میں سے ہر ایک کے بارے میں جائے گی اس کا معنی اعتبار سے کیا فرق پڑتا ہے، کیا فرق پڑتا ہے، تو وہ تو ہر کا اپنے مقام کے اعتبار سے معنوی اس کی توجیہ کی جا سکتی ہے. تو اس کا خلاصہ اتنا ہی یاد رکھے کہ جو ان ہے یہ صرف ایک معنی میں نہیں ہے، یہ 10 مقامات پر، کسی جگہ پہ مخففہ مثقلہ ہے، کسی طرح مصدریہ ہے، اور اسی طرح جو لا ہے کسی جگہ پہ تفسیریہ ہے، کسی جگہ ناہیہ ہے، کسی جگہ پہ نافیہ ہے. تو یہ اتنی پھر آپ نے ذہن میں یہ بات رکھ لیں. جی سر، سمجھ آ گئی، تھوڑی بہت سمجھ آ گئی. جی اچھا جی، اب جلدی میں باب ختم کریں، انشاءاللہ کل کو میرے سبق پورا کرانا ہے. ٹھیک ہے، پرسوں کو آپ سے میں نے پوری کتاب سننی ہے، ابھی سے ذہن میں رکھ لیں. اور پرسوں کو ہم نے اس کتاب کو اینڈ کر دینا انشاءاللہ، اور اس کے بعد آپ کو ایک ہفتے بعد آپ سے پیپر لیا جائے گا. اچھا جی، ہم پہنچ گئے تھے اللہ. ہاں جی، آگے آ گیا جی دوسرا کلمہ. پہلا کلمہ میں نے کہا تھا نا 25 قسم کے کلمات ذکر کریں گے، تو پہلا ہوا تھا ان لا. ٹھیک ہے، اللہ کہاں ملا کے کہاں لاگ لگ. دوسرا، اور یہ 10 طرح کے آئے تھے قرآن میں. آگے آ گیا اما، یعنی ان ما، یہ ہے جو پیچھے بات جو چل رہی ہماری وہ فقطا کی چل رہی ہے، قطع کی، یعنی الگ الگ لکھنے کی. تو وہیں سے بات چل رہی ہے. کہتے ہیں اما جو ہے بالرعدی، جو سرراد والا ہے، اس کو بھی کاٹ کے لکھا جائے گا، اس کو بھی کاٹ کے لکھا جائے گا. تو یہ سرراد والا اس نے کیا لگا دی، راد والا کاٹ کر لکھا جائے گا الگ الگ، اور اس کے علاوہ جہاں جہاں بھی آتے ہیں وہ وصل کے ساتھ لکھے جائیں گے. اچھا جی، یہ اما حمزہ کے کسرہ کے ساتھ. آگے کہتے ہیں والمفتوحہ، والمفتوحہ سل، اور جو فتح کے ساتھ ہے اس کا وصل کیجئے. پیچھے قطع کا تعلق تھا تو اس کی بات ذکر ہو رہی تھی، اب یہاں سے وصل کی بات شروع ہو گئی ہے کہ جو فتح کے ساتھ ہے اس کو آپ ملا کر لکھیے اما. ٹھیک ہے، اب اما کے ساتھ انہوں نے کوئی قید نہیں لگائی کسی خاص صورت کی، تو اس یہ قرآن میں جہاں بھی آئے گا اس کو. اچھا جو اس کے بعد چوتھا کلمہ ہے وعنما، وعنما، عنوا. تو یہ عما اس کو بھی آپ نے ملا کر لکھنا ہے. عما نو نہیں، آگے چلیں جی. آگے کہتے ہیں وعما نو اقطعوا، یہاں تک ہے. وعما نو اقطعوا، یہاں تک بات آئے گی. تو عما جو اس کا جو ان کا نون ہے نا، اس کو میم کے ساتھ ملا کے نہیں لکھیں گے. ٹھیک ہے، کہتے ہیں اقطعوا، اس کو الگ کر کے لکھیں گے، ملا کر نہیں لکھیں گے. ٹھیک ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ عما نو جو نحو کے ساتھ آتا ہے، نحو کے ساتھ کیا لگا دی نا، جو نحو کے ساتھ مل کر آتا ہے اس کو آپ جو ہے نا ملا کر لکھیں گے. وہ یہ ملا کر نہیں، سوری اقطعوا سے اس کو قطع کر کے یعنی الگ الگ لکھیں گے.
ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر قرآن میں کسی جگہ پہ آتا ہے تو اس کو وصل کر کے اس کو ملا کے لکھیں گے. جیسے عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا قرآن مجید میں آتا ہے واللہ بغافل عما تعملون. ٹھیک ہے, سبحانہ و تعالی عما یشرکون. تو یہ جو جیسے تیسرا پر عما یتساءلون, تو یہ ملا کے لکھے ہوئے ہیں. وہ جو عما یتساءلون وہ بھی اصل میں عن ما ہے, عن ما, وہ بھی عن ما ہے. عما اصل میں عن ما ہے, عن ما. تو وہ میم کے بعد والا جو الف ہے وہ تخفیفاً حذف کر دیا گیا. یا عربی لغت میں تخفیف کے قواعد چلتے رہتے ہیں. اچھا جی, اس کے بعد ہے مما بروم والنساء خلف المنافقین. ٹھیک ہے, پانچواں کلمہ آ گیا مما یعنی من ما. تو یہ بات یہاں سے چل رہی اقطعو سے, اقطعو یعنی پیچھے قطع کا تعلق تھا, تو یعنی کہ من ما میں من کو کاٹ کر لکھا جائے گا, الگ لکھا جائے گا. کہاں پہ؟ بروم سورہ روم میں اور سورہ نساء میں. سورہ روم اور سورہ نساء میں ان کو یعنی کہ الگ الگ لکھا جائے گا. یا آگے کہتے ہیں خلف المنافقین, لیکن سورہ منافقین میں جو آتا ہے اس میں خلف ہے. سورہ منافقین والے میں خلف ہے, اس میں آپ ملا کر بھی لکھیں گے, اور ملا کر لکھنا اور الگ لکھنا دونوں طرح جائز ہے. تو اس کا مطلب روم, نساء اور منافقین کے علاوہ باقی صورتوں میں جہاں پہ بھی آتا ہے مما, اس کو ملا کر لکھیں گے, یہ اس کی ضد سے نکلے گا. ٹھیک ہے, کیونکہ روم اور نساء کے بارے میں کہہ دیا اقطعو پیچھے ذکر تھا, ان کو الگ الگ لکھیں گے. اور خلف المنافقین, منافقین میں خلف ہو گیا, دو صورتیں ہوگی. پیچھے تیسری صورت ہو سکتی ہے کہ ان صورتوں تینوں کے علاوہ باقی صورتوں میں قرآن مجید میں باقی مقامات پر کیسے لکھیں گے. تو پھر آپ اقطعو اور خلف کی ضد سے نکالیں گے وصل, یعنی باقی مقامات پر یہ ملا کر لکھا جائے گا. یہاں کے 5 کلمے ہو گئے. چھٹا کلمہ ہے امن. امن کلمہ ہے جی, امن. ٹھیک ہے, امن الساسا بھی آگے کہہ دیا انہوں نے. تو فصلت النساء وذبحن, یہ 4 مقامات پر. ٹھیک ہے, یہ پیچھے ذکر چل رہا, قطع کا بات چل رہی, اقطعو سے بات چل رہی, الگ الگ لکھنے کی. تو امن کی جو ام ہے, ام اور من, ام کی میم کو الگ الگ لکھیں گے سورہ فصلت میں, نساء میں, اور صبح سورہ ذبح یعنی سورہ الصافات, اس میں بارے میں آتے ہیں. اچھا جی, ہاں جی, ایک ہو گیا امن اسسا. پہلا کلمہ یہ آتا ہے سورہ توبہ میں, سورہ توبہ میں امن اسسا ایک وہ ہو گیا. دوسرا آ گیا سورہ فصلت میں, سورہ فصلت میں آتا ہے ام من یأتی آمنا. سورہ نساء میں اسی طرح آتا ہے ام من یکون علیہم وکیلا. سورہ صافت میں ام من خلقنا آتا ہے. تو یہ 4 کلمات جو ہیں ان میں ام من کے نون کو الگ لکھیں گے, اور باقی مقامات پر ہر جگہ اس کو ملا کر لکھیں گے. ہر باقی جیسے امن خلق السماوات, ٹھیک ہے, امن یجیب المضطر اذا دعاہ. تو یہ دیکھو ان کے امن کو ملا کر لکھا ہوا ہے, ام کو الگ نہیں کیا ہوا. اچھا جی, اگلا 7واں کلمہ آ گیا حیثو, 7ویں قسم حیثما. حیثما بعض دفعہ حیثو کو الگ لکھا ہوا ہے, بعض دفعہ حیثو ما کے ساتھ ملا کے لکھا ہوا ہے. تو پیچھے بات چل رہی تھی آپ کی, قطع کی بات چل رہی تھی پچھلے شعر کے شروع سے, وہاں سے ہی اس کا تعلق ہے. تو حیثما کو بھی آپ الگ کر کے لکھیں, حیثما کو بھی الگ کر لکھیں. یہ قرآن میں 2 جگہ پہ آیا ہے. حیثما کنتم سورہ بقرہ میں آیا ہے, اور سورہ بقرہ میں 2 بار آیا ہے. تو وہاں پہ اس کو الگ الگ لکھا ہے. اچھا جی, اور 8ویں قسم کا کلمہ ہے ان لم, جس کو ہم پڑھ دیتے ہیں اللم. ٹھیک ہے, ان لم جس کو ہم کہتے ہیں اللم. المفتوح یعنی حمزہ کے فتح کے ساتھ, جو ہے حمزہ کے فتح کے ساتھ, اس کے ان کو بھی لم کے لام سے الگ لکھیں گے, ملا کر نہیں لکھیں گے. اور 9واں کلمہ ہے کسرہ انما, یعنی انا جو بھی کسر الحمز ہے, حمزہ کے کسرہ والا. ایک انا ہوتا ہے, یہ انا نہیں مراد بلکہ انا جو حمزہ کے کسرہ کے ساتھ ہے.
اس کو انما کو اس کو بھی نون کو میم سے الگ کر کے لکھیں گے. کہتا ہے الانعام، اگلی صورت میں صورت کا نام بھی دے دیا الانعام. سورہ انعام میں، سورہ انعام میں اس کو الگ کر کے لکھیں گے اور انعام کے علاوہ باقی مقامات پر اس کو ملا کر لکھیں گے. اس کے بعد ہے والمفتوحہ. یہ مفتوحہ سے مراد پیچھے تھا کسرہ انما، یعنی انا جو مکسور الحمزہ والا ہے تو والمفتوح کہتے ہیں، تو اس کا مطلب مفتوح الحمزہ والا، یعنی انما جو ہے انما، اس کو اس کے انا کو میم سے لا کر کے لکھیں گے اس جہاں پہ وہ یدعونا کے ساتھ آتا ہے. یدعونا معا کیا ہے، آ گیا نا معا. اگر معا بغیر الف کے ہونا تو پھر ہوتا معا، وہ کسی ایک جگہ پہ ہوتا ہے. اگر معا آ جائے تو اس کا مطلب یہ تسنیہ کا صیغہ دو جگہ پہ، تو یہ انما دو جگہ پہ یدعونا کے ساتھ آتا ہے. ایک آتا ہے سورہ حج میں وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِ وَالْبَاطِلِ، اور دوسرا آتا ہے سورہ لقمان میں وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِ الْبَاطِلِ. دونوں ہی ٹھیک ہے، تو یہ دونوں مراد ہے. اور اسی طرح کہتے ہیں جی اچھا ان میں صرف قطع ہوگا، یعنی دونوں کو الگ کر کے لکھا جائے گا الگ الگ. آگے کہتے ہیں وَخُلْفُ الْأَنْفَالِ وَنَحْلٍ وَقَعَا، اور انما سورہ انفال میں جو آتا ہے اور سورہ نحل میں جو آتا ہے وہ خلف کے ساتھ، یعنی ان کو ملا کے بھی لکھنا جائز ہے اور الگ الگ لکھنا بھی جائز ہے، دونوں ہی. لیکن یاد رہے کہ انفال میں تو انا فتح والا ہے اور نحل میں انا کسرہ والا ہے. ٹھیک ہے، انفال والا سے مراد وہ ہے جو 10واں پارہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم، اور سورہ نحل والا آتا ہے انما عند اللہ، انما عند اللہ. ان دونوں کو، دونوں میں خلف ہے، ان کو ملا کر لکھنا اور الگ الگ لکھنا دونوں طرح جائز ہے. آگے کہتے ہیں وَكُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، یہ 25 قسم کے کلمات ہیں، ان میں سے 11واں کلمہ، 11ویں قسم کا کلمہ وہ ہے کلی ما. کلی ما سالتموہ یا کلما سالتموہ، یہ دونوں طرح ہی آتے ہیں. کہتے ہیں وَكُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، جو ما سألتموہ کے ساتھ آتا ہے نا، جو سألتموہ کے ساتھ کلی ما آتا ہے اس کو بھی آپ لکھیں گے کاٹ کر، کیونکہ پیچھے بات وہی چل رہی ہے آپ کے وہ شعر نحو اقطعو سے بات چل رہی ہے، تو اس کو بھی آپ الگ لکھیں گے، ملا کر نہیں لکھیں گے. آگے کہتے ہیں وقت لفا اور ردو، جو ردو کے ساتھ آتا ہے یہ سالتموہ کے ساتھ کلی ما آتا ہے اور ردو کے ساتھ آتا ہے کلما. یہ سورہ نساء میں آتا ہے کلما ردو الی الفطرہ. تو اس میں خلف ہے، یعنی دونوں وجہ ملا کے بھی لکھ سکتے ہیں اور الگ الگ بھی لکھ سکتے ہیں. کہتے ہیں کذا، اسی طرح قل بئسما، اسی طرح قل بئسما میں بھی خلف ہے. ٹھیک ہے، اس کو بھی ملا کے بھی لکھ سکتے ہیں اور الگ الگ بھی لکھ سکتے ہیں، دونوں طرح اس کو لکھنا جائز ہے. اچھا آگے کہتے ہیں والوصلہ، یہ بئسما کی بات ہو رہی تھی نا، بئسما کی، تو قل کے ساتھ آتا ہے، جو قل کے ساتھ آتا ہے اس میں تو خلف ہے. آگے کہتے ہیں والوصلہ صرف خلفتمونی، جو خلفتمونی کے ساتھ آتا ہے بئسما خلفتمونی، یہ آتا ہے سورہ اعراف میں. اور اس طرح واشترو، جو اشترو کے ساتھ آتا ہے یہ سورہ بقرہ میں آتا ہے بئسمشترو، بئسمشترو. ٹھیک ہے، ان میں صرف وصل ہے، ان میں صرف وصل ہے. اچھا جی، تو جو 3 صورتیں بن گئی ہیں، ایک تو جو سالتموہ ہے اس میں تو صرف انقطاع ہوگا، یعنی اس کو الگ الگ لکھا جائے گا، جبکہ خلفتمونی اور واشترو کے ساتھ جو ہے ان میں صرف وصل ہے. اور جو ہے بئسما، اس میں صرف انقطاع ہے، ان میں صرف انقطاع ہے. ٹھیک ہو گیا. آگے کہتے ہیں فیما اقطاع اوحی، آگے فیما کی بات آ رہی ہے، یہ آپ کا کلمہ بن گیا 12 نمبر کلمہ، 12ویں قسم کا کلمہ فیما. ٹھیک ہے، جیسے اتلو ما فی، نہیں اتلو ما نہیں، یہ آتا ہے، یہ کلمہ آتا ہے جی بتاتا ہوں میں آپ کو، اوحی کے ساتھ فیما افستم آتا ہے، جیسے
ٹھیک ہے. تو سب سے پہلا کلمہ انہوں نے کہا فیما اقطع، ان دونوں کو الگ الگ لکھے. اوحی، جب یہ اوحی کے ساتھ ہے. ہاں میری بات آ رہی ہے؟ جی شیخ الکریم آپ کی آواز آ رہی ہے. ٹھیک ہے. تو فیما جو اوحی کے ساتھ آتا ہے، ٹھیک ہے، وہ والا کلمہ مراد ہے. اور یہ والا آتا ہے اوحی کے ساتھ آتا ہے سورہ انعام میں آتا ہے قل لا اجد فیما اوحی الیہ. ٹھیک ہے، سورہ نام ہے. اسی طرح افاظتم کے ساتھ کہہ رہے ہیں تو یہ سورہ نور میں آتا ہے فیما افاظتم فی. تو یہ فیما، فی فاضل فی، اس کو ما سے الگ رکھنا ہے، ملا کے نہیں لکھنا. اس طرح کہتے ہیں اجتہاد، تو اس سے مراد ہے فی ما اجتہد انفسہم سورہ انبیاء میں. اس طرح لیبلوکم، ٹھیک ہے، یہ آتا ہے لیکن لیبلوکم فیما آتاکم سورہ مائدہ میں آتا ہے فیما آتاکم. اور یہ دو جگہ پہ ہے. انہوں نے کہا تھا نا یبلو ما، یبلو دو مقامات پر ہے، ایک سورہ مائدہ پہ اور دوسرا لیبلوکم فیما آتاکم سورہ انعام کے آخر میں آتا ہے جا کے. ٹھیک ہے جی. ابھی پوری نہیں، ابھی مجھے آگے بھی کلمات ہے اگلے شعر میں بھی. کہتے ہیں ثانی فعلنا، ثانی فعلنا، جو دوسرا فعلنا ہے، جو دوسرا فعلنا ہے اس کے ساتھ آتا ہے. یہ دوسرا فعلنا سے مراد سورہ بقرہ کا ہے. جب فعلنا کہتی ہے نا، فعلنا فیما اصل میں سورہ بقرہ میں دو آتے ہیں، ٹھیک ہے، دونوں ہی فعلنا کے ساتھ آتے ہیں، لیکن انہوں نے کہہ دیا کہ جو دوسرا ہے، دوسرا والا انہوں نے مراد لے لیا فیما فعلنا فی انفسنا بالمعروف، یہ والا ہے. ان میں دونوں میں فرق یہ ہے کہ جو سورہ بقرہ میں دو مقامات پر آتا ہے، ایک جگہ پہ آتا ہے فیما فعلنا فی انفسنا مم معروف، دوسرا آتا ہے فیما فعلنا فی انفسنا بالمعروف. بس باقی فیما فعلنا فی انفسنا یہاں تک ایک ہی طرح ہے، مم معروف اور بالمعروف اتنا فرق ہے. تو یہ جو پہلا ہے وہ ہے بالمعروف، بال کے ساتھ ہے، اور جو دوسرا ہے وہ مم معروف، من کے ساتھ. تو جو مم معروف سے پہلے آتا ہے نا فیما، اس کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو بھی آپ نے کس کی بات آ رہی پیچھے؟ قطع کی. ہاں قطع کی بات آ رہی ہے، اقتباس ہے. اس کو بھی آپ نے ملا کے نہیں لکھنا بلکہ الگ الگ لکھنا ہے. یعنی یہ چیزیں اس وقت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہیں جب خاص طور پہ آپ نے قرآن مجید کا کوئی متن تیار کرنا، اس وقت ان چیزوں کا فائدہ ہوتا ہے. پھر بندے کو بھی علم ہوتا ہے کہ کہاں پہ کس کلمے کو کہاں رسم جو ہے نا ملا کر ہوگا، کہاں کا رسم جدا جدا ہوگا. اچھا جی. اور اسی طرح کہتے ہیں واقعات، سورہ واقعہ میں جو فیما آتا ہے وَنُنْشِئَكُمْ فِيمَا لَا تَعْلَمُونَ آتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو بھی الگ الگ لکھے. رومن، رومن سورہ روم میں جو آتا ہے، روم میں آتا ہے حَلَّكُمْ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِيمَا رَزَقْنَاكُمْ، فِيمَا رَزَقْنَاكُمْ، تو یہ وہ والا فیما ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو بھی الگ الگ لکھنا ہے. آگے کہتے ہیں یہاں پہ آپ نا رومن کے بعد کوما ڈال لیں اپنی کتاب، اگر کتاب آپ کے پاس ہے تو. نہیں ہے تو اپنی حاشی جو کاپی وغیرہ میں لکھ رہے ہیں تو یاد رکھنے کے لیے کوما لگا لیں کہ یہاں پہ بات پوری ہوگی. قلعہ کا تعلق بعد کے ساتھ ہے، رومین کے ساتھ نہیں ہے. قلعہ تنزیلی اور سورہ تنزیل کے، تنزیل پہ مانا سورہ زمر، سورہ زمر کے جو دونوں ہیں ان میں بھی جو فیم آتے ہیں ان کو بھی الگ الگ لکھیں. یحکم بینہم فیما ہم، اور ایک آتا ہے انت تحکم بین عبادک فیما کانوا. اس طرح سورہ شعراء، سورہ شعراء میں جو آتا ہے فیما، اس کو بھی آپ نے الگ الگ لکھنا ہے. سورہ شعراء میں آتا ہے انت تترکون فیما ہاؤنا آمنین. ٹھیک ہے، کہتا ہے وغیرہا، سورہ شعراء کے علاوہ باقی مقامات پر جو ہیں ان کو آپ نے ملا کر لکھنا ہے. اس کے علاوہ جو باقی مقامات پر ہیں ان کو آپ نے ملا کر لکھنا ہے جہاں پہ بھی آ گئے قرآن میں. یہاں تک آپ کے کلمات ہو گئے جی. کس میں ہوگی یہاں تک 13 قسم کے کلمات آ گئے. آگے آ گیا فَأَيْنَمَا، یہ 14ویں قسم کا کلمہ آ گیا. فَأَيْنَمَا كَالنَّحْلِ، فَأَيْنَمَا كَالنَّحْلِ جب کہتے ہیں اس کا مطلب قرآن میں پہلا جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہے، وہ ہے سورہ بقرہ کے اندر آتا ہے فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. ٹھیک ہے، تو اس کو كَالنَّحْلِ سورہ نحل کی طرح سل ملا کر لکھیے. تو پیچھے قطع کا تعلق تھا تو یہاں سے آگے وصل کا تعلق شروع ہو گیا. ٹھیک ہے، وصل کا تعلق. تو سورہ بقرہ والا فَإِنَّمَا کو بھی ملا کے لکھنا اور سورہ نحل والے کو بھی
ملا کر لکھنا ہے. سورہ نحل میں آتا ہے اینما یوجہہ، اینما یوجہہ آتا ہے. اچھا جی، اور کہتے ہیں ومختلف فی الشعراء الاحزاب والنساء. ٹھیک ہے، سورہ احزاب شعراء، شعراء پہلے سورہ شعراء میں آتا ہے اینما کنتم، سورہ احزاب میں آتا ہے اینما ثقفوا، اور نساء میں آتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت. تو ان کو الگ الگ لکھنا، ان کو ملا کے نہیں لکھنا. تو آپ قرآن کھول کے دیکھیں گے سورہ شعراء، احزاب اور سورہ نساء میں وہاں پہ اینا کو الگ لکھا ہوا ہے، اینا الگ ہے اور میم زبر علی ما یہ الگ ہے. جبکہ سورہ بقرہ یا سورہ نحل میں لکھے تو وہاں پہ فا کے ساتھ فَأَيْنَمَا تو وہ جو ہے نا وہ ملا کے لکھا ہوا ہے. اچھا جی، آگے کہہ رہے ہیں جی وصل فَإِلَّمْ، وصل اور ملا کر لکھے فَإِلَّمْ کو کہاں؟ ہود، سورہ ہود میں، سورہ ہود میں فَإِلَّمْ کو یہ آپ کا 15واں کلمہ آ گیا ہے، اس کو آپ ملا کر لکھیں. اور سورہ ہود کے علاوہ ہر جگہ پہ ان کو لم سے الگ کر کے لکھیں گے، جیسے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، ٹھیک ہے، لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا، اس طرح کے کلمات آتے ہیں. تو یہ سارے الگ الگ لکھے ہوئے ہیں. آگے کہتے ہیں الن، الن یہ اصل میں ان لن تھا، ان لن. تو یہ اس نون کو وصل سے، شعر کے شروع میں وصل آ گیا نا، تو وہاں سے وصل کی بات چل رہی. اس کے نون کو لام کے ساتھ ملا کر لکھے. کس جگہ پہ؟ جہاں پہ جو الن نجعل کے ساتھ آتا ہے، الن نجعل، اور آگے آگے نجمع، نجعل اور نجمع کے ساتھ جو الن آتے ہیں نا، ان کو آپ نے ملا کر لکھنے ہیں. یہ الن نجعل لکم موعدا آتا ہے سورہ کاف میں، اور سورہ کاف میں آتا ہے الن نجمع عظاما. ٹھیک ہے، تو ان کو ملا کر لکھنا ہے. اچھا جی، یہاں تک آپ کے کلمے ہو گئے 16. آگے 17واں کلمہ آ گیا جی 17ویں قسم کا، کیلا. کئی لا، کئی لا، یہ کئی لا کے اور لا الگ دو چیزیں ہیں، لیکن ان کو کہتے ہیں جی ملا کر لکھنا آپ نے، کیونکہ وصل سے بات چلی ملانے کی. تو کئی لا کو آپ نے ملا کر لکھنا کب؟ جب وہ تحزنوا کے ساتھ آئے اور تأسوا علی کے ساتھ آئے. لکی لا تحزنوا سورہ آل عمران میں آتا ہے، لکی لا تأسوا علی ما فاتکم یہ سورہ حدید میں آتا ہے. ٹھیک ہے، مزید دو اور کلمے بھی اگلے شعر میں آ رہے ہیں. کہتے ہیں اور اسی طرح حجن جو سورہ حج میں آتا ہے، سورہ حج میں آتا ہے لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، وہ والا بھی. اور آگے علیک حرجن، حجن کے بعد بے شک کوما لگا لیں، کیونکہ علی کا تعلق حجن کے ساتھ نہیں بلکہ علی کا تعلق حرجن کے ساتھ ہے. یہ سورہ احزاب میں آتا ہے. سورہ احزاب میں 2 بار آتا ہے، لکی لا یکون علیک حرج، اور ایک آتا ہے لکی لا یکون علی المؤمنین حرج. ہاں، تو یہ 2 ہے. تو ایک ہے لکی لا جو جس کے بعد آتا ہے علی کا حرج، ایک ہے جس کے بعد آتا ہے علی المؤمنین حرج. تو ادھر چونکہ شیخ نے کہہ دیا علی کا حرج، اس سے پتہ چلا کہ یہاں سے مراد کون سا ہے؟ علی کا حرج والا. علی المؤمنین حرج وہ والا مراد نہیں ہے. گویا کہ جو لکیلا وہ والا جس کے بعد علی کا حرج آتا ہے، اس کو آپ نے ملا کر لکھنا ہے، اس کو آپ نے ملا کر لکھنا ہے. پیچھے وصل سے ملانے کی بات چل رہی ہے. اور جو علی المؤمنین حرج ہے، اس کو آپ نے ملا کر نہیں لکھنا بلکہ اس کو الگ الگ لکھنا ہے. ٹھیک ہے، ہاں جی. اور اس کے علاوہ بھی یعنی لکی لا یکون علی المؤمنین حرج، اور اس کے علاوہ بھی جہاں پہ بھی لکی لا ہے ان کو الگ الگ لکھنا ہے، جو ان مذکور کے علاوہ ہے. مذکورہ کتنے ہوئے؟ ایک ہے لکی لا تحزنوا، ایک ہے لکی لا تأسوا، ایک سورہ حج والا، اور ایک علی کا حرج والا. ان 4 کے علاوہ جو جتنے بھی لکی لا ان کو الگ الگ لکھنا، ان کو ملا کر نہیں لکھنا. اچھا جی، یہ آپ کے ہو گئے 17. آگے 18واں ہو گیا، 18ویں قسم کا کلمہ ہو گیا امن، ان من. یہ آگے یہ آتا ہے یشاء کے ساتھ آتا ہے، یشاء کے ساتھ آتا ہے، اور من تولا کے ساتھ بھی آتا ہے. امن یشاء اور امن تولا. امن یشاء سورہ نور میں آتا ہے، امن تولا سورہ نجم میں آتا ہے. تو ان کو کہتے ہیں وقطعہم، ان کو قطع کر کے لکھیے، الگ الگ لکھیے. اچھا جی، اس کے بعد 19ویں قسم کا آگیا یومہم. یومہم جو کلمہ ہے اس کو بھی آپ الگ الگ کر کے لکھیں جی. یہ صرف 2 جگہ میں قرآن میں آتا ہے کہ یوم بارزون سورہ مومن میں، اور دوسرا تھا یوم علی النار یفتنون سورہ ذاریات میں. ان کو الگ الگ لکھنا ہے. اچھا، اس کے بعد فرماتے ہیں وما لہذا، وما لہذا، وما لہذا
یعنی وہ مارینا کئی طرح کے قرآن مجید میں آتے ہیں. ایک آتا ہے جو ہاذا کے ساتھ آتا ہے, اور اسی طرح ایک ہوتا ہے جو الذین کے ساتھ آتا ہے, ٹھیک ہے, اور ایک آتا ہے جو ہا الا کے ساتھ آتا ہے. تو یہ تینوں ذکر کرتے ہیں, وہ مالی, ہاذا, والذین, ہا اولائے. ان تینوں کو آپ نے الگ الگ لکھنا ہے, کیونکہ پچھلے شیش کے وقت اور ان سے قطع کی بات چل رہی ہے. ایک آتا ایک آتا ہے وہ مالی حاضل کتاب سورہ کام میں آتا ہے, مالی حاضل کتاب. ایک آتا ہے مالی حاضر رسول سورہ فرقان میں, ٹھیک ہے, حاضر کے ساتھ. اللہ جینا کے ساتھ آتا ہے فمال الذین کفروا, فمال الذین, اور اس طرح سورہ نساء میں فمال ہؤلاء. یہ چار طرح کے آتے ہیں, تو ان چاروں کو الگ الگ لکھنا ہے. جب الگ الگ لکھنا ہے تو پھر اس کے اندر جب آپ لوگ قرات پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وقف کے حوالے سے پوری بحث ہے کہ ماں پہ وقف کرنا جائز ہے, یہ لام پہ مال وقف کریں گے یا ماں وقف کریں گے. تو یہ دونوں طرح کے قرات کے ہر قاری کے الگ الگ تقسیم کے حوالے سے دونوں طرح کے وقف جائز ہے, ماں پہ بھی اور لام پہ بھی. ہاں, عیسائی کے لیے کہاں پہ؟ اچھا جی, ایک بات ہے جی کسائی کے لیے ہے. بہرحال چلے جی, اس کے بعد 21ویں قسم کا کلمہ آ گیا تحینا, لا تحینا. یہ نا والذین ہاؤ اتنا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے لا تحینا, لا تحینا, یہ لا تحینا جی. لا تحینا کو لاتا کو الگ لکھنا اور حینا کو الگ لکھنا, ٹھیک ہے. یہ اس کو بھی الگ لکھا جائے گا, پیچھے سے جو وقت ان سے ان کی بات چل رہی ہے. لیکن آگے ایک بات کہہ رہے ہیں کہ فی الامام سل وویلا, جو مصحف امام ہے نا, جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے مصحف لکھایا تھا, اس کے اندر یہ کہتا ہے سل ملا کر لکھا ہوا ہے, یعنی کہ اس کی روح سے آپ ملا کر لکھیے. لیکن آگے کہہ رہے ہیں وویلا, لیکن یہ بات ضعیف ہے, یہ بات درست نہیں ہے. بعض کہتے ہیں جی یہ روایت صحیح نہیں ہے, اور بعض یہ کہتے ہیں کہ قراءات اور رسم کے حوالے سے اس چیز کو معرفت, اس کو شہرت نہیں ملی, اس کو قبولیت نہیں ملی. اور باقی جتنے بھی دیگر مصائب ہیں جن کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے لکھوایا تھا, ان کے اندر بھی یہ الگ الگ لکھا گیا ہے. اور اس کے بعد بھی شرق و غرب میں جہاں تک تمام لوگوں نے اس کو قبول الگ الگ لکھنے میں کیا ہے, تو اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ یہ اس کو الگ الگ لکھیں گے, ملا کر نہیں لکھیں گے. ہاں جی, اگلا شعر کالوم او وزنوم, یہ شعر آتا آگے. ہاں جی, کالوم او وزنوم, ٹھیک ہے. سلی کہتے ہیں ان کو ملا کر لکھیے, کالو یعنی ہم جو ضمیر ہے نا, ہم ان کے ساتھ, کالو کو ہم ضمیر کے ساتھ ملا کے لکھے, او وزنو کو ہم ضمیر کے ساتھ ملا کر لکھے, ٹھیک ہے, سلی ملا کر لکھے. اسی طرح کہتے ہیں قضا من الوہا و یا لا تفصیلی, ان کو مت جدا کیجیے, ان کو لا مت جدا کیجیے, مت جدا کیجیے. اچھا جی, ایک کیا ایک بات ہے یہاں پہ, کالوم اشکال آپ ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ کالوم میں ملا کر کیسے لکھا ہوا ہے, واو تو آ کے ساتھ ملا کے لکھی نہیں جا سکتی, واو کا وصل ہوتا ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اینا ما میں دیکھیں, اینا ما یہ مل کر ہو سکتا ہے, ثم عما جیسے اما تسالون میں ان ما کو ملا کے لکھا ہوا ہے, رسم میں نون نہیں ہے, عین اور میم شدد آگے تو اما بن گیا, اس کا وصل تو سمجھ آ رہا ہے. کالو ہم میں کالو کو ہم کی ضمیر کے ساتھ وصل کیسے ہو سکتا ہے, حالانکہ واو کالو لکھ کے درمیان میں فاصلہ ہے اور ہم ایک الگ لکھا ہوا ہے, ملا ہوا نہیں ہے. تو یہاں پہ ایک رسم کا اصول نوٹ کر لیں, جو واو ہے نا, واو کے والے سے, کہ واو کہاں پہ ملا کر لکھی ہوتی ہے, کہاں پہ الگ الگ لکھی ہوتی ہے. حالانکہ ظاہری طور پر واو کے درمیان سپیس ہوتی ہے, واو کے بعد سپیس ہوتی ہے, جیسے قالوہم میں کالو کا دیکھیں, جیسے کاف کے بعد الف ہے, اس کے بعد سپیس ہے, پھر لام اور واو ہے, اور اس کے بعد پھر سپیس ہے. سپیس کہہ لو یا یہ کہہ لو کہ اتصال نہیں ہے, ٹھیک ہے. جیسے بعض حروف مل کے لکھے جا سکتے, ایک دوسرے ساتھ جوڑ کے, بعض جوڑ کے نہیں لکھے جا سکتے. تو یہ واو کی پہچان ہم کیسے کریں گے کہ کہاں پہ یہ وصل کے ساتھ لکھی ہوئی, کہاں پہ قطع کے ساتھ لکھی ہوئی ہے. تو اس کے بارے میں یہ نوٹ کر لیں کہ جہاں پہ واو جو قطع کے ساتھ لکھی ہوگی نا,
اس کے بعد واو کے بعد الف ہوگا. یہ بھی آپ کو آپ نقطے کی بات بتا دوں. آپ لوگوں نے بعض غور کیا ہوگا کہ قرآن مجید میں بعض سیگے ایسے ہوتے ہیں اس کے بعد الف لگایا ہوتا ہے, بعض میں الف لگایا نہیں ہوتا. اس کی کیا توجیہ ہے؟ ٹھیک ہے, تو اس کی توجیہ یہ ہے کہ جہاں پہ واو کا ماں باپ سے وصل نہیں ہوتا وہاں پہ الف ڈالا ہوتا ہے, جہاں پہ ماں باپ سے وصل ہوتا ہے وہاں پہ الف نہیں ہوتا. وہ واو بے شک جو جس طرح کی بھی ہو, چاہے وہ واو جمع کی ہو جیسے قالو عام طور پہ آتا ہے, ٹھیک ہے, چاہے وہ واو واحد کے سیگے کی ہو جیسے فلا یربو, یربو یہ واحد کا سیگا ہے. انما اشکو بستی و حزنی الی اللہ میں انما اشکو کا جو سیگا ہے یہ بھی واحد کا سیگا ہے, اشکو واحد متکلم کا, جمع کا نہیں ہے. تو اس کی واو کے بعد بھی الف لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے. قرآن میں آتا ہے لن ندعو ترجو آتا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح اور اسی طرح اگر وہ واو علامت مضارع ہو یا علامت مضارع کہہ دیا سوری, وہ رفع کی علامت ہو جیسے اولو العلم اولو العزم, بنی اسرائیل میں اگر بنو اسرائیل, ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں ان سب واو کے بعد الف لگا ہوتا ہے, اس کا مطلب ہے یہ الگ ہے. تو جس واو کے بعد الف لگا ہوا نا تو اس کلمے کے اوپر آپ وقف کر سکتے, اس واو مدہ پہ آپ وقف کر سکتے ہیں. جیسے قالو ہے تو اس کے بعد الف لگا ہوتا ہے, آپ قالو پہ رک سکتے ہیں, قالو. وکذبوا لن تنالوا البر حتى تنفقوا, یہ چوتھا پارہ شروع ہو رہا ہے لن تنالوا, اس کی واو کے بعد بھی الف لگا ہوتا ہے, وقف کر سکتے ہیں لن تنالوا. لیکن یہ جو کلمہ کالوہم, کالو کی واو کے بعد الف نہیں ہے, تو اس کا مطلب یہ واو قطع کے ساتھ الگ نہیں ہے بلکہ یہ وصل ہے آگے میں جب ہم ضمیر کے ساتھ, تو آپ یہ وقف نہیں کر سکتے, کالو وقف نہیں کر سکتے, یہ منع ہے. بلکہ کالو ہم یہاں پہ وقف کیا جا سکتا ہے. اسی طرح او وزنو میں جو او وزنو پہ وقف نہیں کر سکتے کیونکہ اس کو آگے ملا کر لکھا ہوا ہے ہم ضمیر کے ساتھ, اس لیے امام جزری نے فرمایا کالو اور او وزنہم سرین کو ملا کر لکھنا ہے. اچھا جی, تو اس کے بعد آگے جی ال ہا اور یاتین. اس کے بعد لا تفصیلی, یہ لا نافی ہے کہ لا تفصیلی آپ ان میں فاصلہ نہ ڈالیے. ال سے مراد یہ لام تعریف کا ال بھی ہو سکتا ہے جیسے الارض یا الحمد الحق الرحمن, ٹھیک ہے. یہ لام بمعنی الذی بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. یہ جو الف لام کی آپ نے بحث پڑھی ہوگی قمری شمسی, ٹھیک ہے, یہ سارے الف لام مراد ہے اس میں. تو اس پہ آپ وقف نہیں کر سکتے, اس پہ آپ وقف نہیں کر سکتے, ان کو ملایا جائے گا اور ملا کر لکھا پڑھا جائے گا. اور اسی طرح ہا تنبیہ کی جو ہوتی ہے جیسے عام طور پہ آپ پڑھتے ہیں ہا اولائی ہا انتم, تو یہ ہا بھی کبھی بھی الگ نہیں ہوگی, اس کا وصل ہوگا, ملا کر لکھی جائے گی اور اسی طرح ملا کر ہی پڑھی جائے گی. یہ اسی ہا انتم ہا اولائی یہ ضمیر جو ساری ہاذا ہاذی ہی ہا زینی ہا تینی وغیرہ یہ ساری مراد ہے اس میں. اور جو یا حرف ندا جیسے یا ایھا الذین, تو اس کو بھی ملا کر لکھنا, الگ نہیں لکھنا. بعض لوگ لکھتے ہیں یا زبر الف یا, جیسے یا ایھا الذین لکھنا ہونا تو لکھتے ہیں یا الف یعنی یا زبر الف یا, تو یہ بن گیا یا. پھر ایھا کا الگ الف لکھیں گے, پھر اس کے بعد یا ہا اور الف لکھیں گے, یہ صحیح نہیں ہے بلکہ یہ یا ملا کر لکھی جائے گی. اس کا طریقہ کیا ہے کہ یا اس کے بعد الف ہوگا, ٹھیک ہے, اور یا کے اوپر کھڑی زبر آئے گی, یا کے اوپر کھڑی زبر آئے گی. تو جو یا کا جو الف ہے وہ چھوٹی الف کی صورت میں جس کو ہم کھڑی زبر کہتے ہیں اس کی صورت میں لکھا جائے گا, اور جو ایھا کا جو حمزہ ہے یہ یا کے ساتھ ملا کے لکھا ہوگا. سمجھ آ رہی پتہ نہیں یا نہیں آ رہی؟ تو بعض دفعہ یہ پنجابی علماء جو ہوتے ہیں نا پنجابی تقریر کرتے ہیں تو اکثر وہ پڑھتے ہیں کیسے قرآن مجید کو پڑھتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا. اب دیکھیں یا پہ پڑھا اور رک گئے, یہاں وقف جائز نہیں ہے کیوں قرآن کا رسم ملا کے لکھا ہوا ہے. جہاں یا کو ایھا کے حمزہ کے ساتھ ملا کے لکھا ہوا ہے تو یہاں وقف نہیں کر سکتے. یہ نہیں ہے یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الناس اعبدوا, ایسے نہیں. یا ایھا الناس اعبدوا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الناس اتقوا, تو یہ ایسے ہوگا. چلیے ہمارا باب پورا ہو گیا ہے. کل انشاءاللہ میں نے کتاب آخر تک پوری کرا دینی ہے, اور پرسوں شروع کتاب سے لے کے آخر تک میں نے سب سے پوری کتاب کا ترجمہ سننا ہے. مجھے پتہ بھی چلے کہ آپ کو ترجمہ آتا ہے یا نہیں. اشعار حل بھی تو ہوتے ہیں, اگر مجھے یہ احساس ہوا نا کہ آپ لوگوں کو ترجمہ نہیں آتا, شعر اشعار حل ہی نہیں کر سکتے,
پھر سرٹیفکیٹ کوئی نہیں ملے گا. میرے پاس سرٹیفکیٹ لے کے چلے جائیں کسی کے پاس, وہ کہ اچھا سنایا ذرا جزریہ, وہ آئے نا تو وہ کہیں کس سے پڑھ کے آئے کہ آپ کو تو آتی کوئی نہیں. تو مجھے ابھی تک کیا پتا کہ آپ کو ترجمہ حل بھی کرنا تھا شعر کا یا نہیں. تو پرسوں کو میں نے شروع سے لے کر آخر تک پوری کتاب کا ترجمہ سننا ہے. کل کو کتاب پوری کرا دوں گا انشاءاللہ, اور اگلے جمعے کو 1 ہفتے کا ٹائم دے کے اگلے جمعے کو آپ کا فائنل ٹیسٹ ہوگا انشاءاللہ. اس کے بعد آپ سب لوگوں کو اجازت ہوگی. استاد سبحان اللہ. محترم سنڈے کو جو ہے ہماری وہ دوسری کلاس بھی ہوتی ہے نا عشرہ کی, اور پھر تھوڑا آج کا لیسن مجھے مشکل لگا ہے, اگر آپ تھوڑا وقت دے دیں اس کو سمجھنے کے لیے. وہ ریکارڈ ہے, کوئی مشکل نہیں ہے, ریکارڈنگ سن لیں دوبارہ حل ہو جائے گا. نکالا ہے یہ 2 دن, میری بڑی مصروفیت جاری ہیں ان دنوں میں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.